شاید فرمائیں انما الصدقات، محض صدقات۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر صدقات کا لفظ استعمال ہوا، لیکن تمام جمہور مطلب جو علماء اور فقہاء ہیں اس بات پہ متفق ہیں، مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک آج کل ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ جب فقہاء کی رائے کوئی پیش کی جاتی ہے تو فوراً اس رائے کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک انسانوں کی رائے ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ تو قرآن اور حدیث کی اگر آپ بات کریں تو بغیر انسانی رائے کے ان کے تمام مضامین واضح ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ انما الصدقات، محض صدقات۔ اب بتائیے صدقات سے مراد کیا ہے؟ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا۔ اگر آپ نے کسی غریب کی امداد کی وہ بھی صدقہ ہے، نفلی بھی صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کون سا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تو بیان نہیں فرمایا، یقینی سی بات ہے کہ فقہاء اور مفسرین نے اتفاق کر کے یہاں زکوٰۃ مراد لی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی رائے کو مذہب اسلام کی وضاحت میں بہت بڑا دخل حاصل ہے، اور اس رائے کا اختیار خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اہل علم سے سوال کرے گا۔ اب اہل علم سے جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کا ثبوت پہلے قرآن و حدیث میں ہے، اس کا ثبوت پہلے قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے قرآن و حدیث میں ہوگا تو وہ عالم اسی قرآن و حدیث کو بیان کر دے گا، اور قرآن و حدیث میں اگر موجود نہیں ہوگا تو چونکہ لوگوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا گیا کہ وہ ان سے آ کر معلوم کرے، تو لازم بات ہے کہ اب یہ عالم اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتائے گا۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ ان عالم کی رائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، تبھی لوگوں کو اس کے پاس بھیجا گیا ہے۔ آج اگر کلوننگ کا کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو ہم کہاں سے قرآن و حدیث سے براہ راست اس کو ثابت کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ فقہاء اسلام کی خدمت اس وقت کام آئے گی، اور ان کی رائے کو دخل ہوگا، اور ان کی بیان کردہ جزئیات سے ہم اندازہ کر کے موجودہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی جو فقہی معاملہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اس لیے کہ انسانوں کا بنایا ہوا مین میڈ ہے، تو یہ بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں میجورٹی آپ کو یہی نظر آئے گی کہ وہ فقہ حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی تقلید کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور فقہا کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں اور فقہی مسائل پر اعتماد ہے۔ اس قسم کا مسئلہ بیان کرنا یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی یہ بات نہیں، اس سے لوگوں میں انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے، لوگ تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ فقہا کی بات کو عدم اعتماد کی بنا پر ترک کر دیتے ہیں۔ اب انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، قرآن سے وہ براہ راست اخذ نہیں کر سکتے ہیں، حدیث سے براہ راست فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کہاں جائیں بیچارے؟ تو اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ فقہا کی رائے تو ایک انسانی رائے ہے، اس سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ انما الصدقات سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے تو پھر ان سے سوال ہوگا کہ یہ بتائیے کہ یہاں تو اللہ نے صدقہ فرمایا، زکوٰۃ تو نہیں فرمایا، اور صدقہ تو نفلی صدقے کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے زکوٰۃ کیسے مراد لے لی؟ تو اب آپ کی رائے قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اب کیا جواب ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جب ایک 15ویں صدی ہجری کا ایک دانشور اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور ہم اس کی رائے کو قبول کریں، یا وہ چاہتا ہے کہ میری رائے کو قبول کیا جائے، تو اس سے زیادہ اعتماد تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے کہ جو 1500 سال کے اندر گزرے، بڑے بڑے فقہاء تھے، علماء تھے، وہ زہداء تھے، صاحب تقویٰ تھے، علوم کا سمندر ان کے پاس موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ان کے ساتھ تھی۔ تو ان کی رائے پر اعتماد کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ صاحب تقویٰ لوگ تھے اور واقعی انہوں نے علم کو سمجھا ہے۔ اور انشاءاللہ اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آج کے دور میں قرآن و حدیث کو بغیر فقہاء کی عبارت کے اور بغیر ان اکابرین کی تفسیروں کے سمجھنا ناممکن ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ سکتا ہوں۔ جو یہ دعویٰ کرے گا قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائے گا یا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اس لیے کہ قرآنی احکامات کی وضاحت صرف فقہاء نے فرمائی، اور اس کے بغیر سمجھنا بہت دشوار ہے۔ جیسے انما الصدقات للفقراء، اب یہاں زکوٰۃ مراد ہے، اس کا تعین کس نے کیا؟ یہ انہی اکابرین نے کیا، اور اسی پر اعتماد ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں انسان کی رائے کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے اور براہ راست جو قرآن اور حدیث میں اسی سے ہم فیضیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہاں صدقات سے مراد آپ زکوٰۃ ہی کیوں لے رہے ہیں، نفلی صدقہ بھی لیں، اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ نفلی صدقہ بھی 8 کو ہی مصارف کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے، اور یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے اور وہ واقعی صاحب علم ہے اور اس کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مضامین کی وضاحت کے لیے ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعینہ ہی قرآنی الفاظ کے ذریعے احکامات کا بیان بہت دشوار ہے۔ اگر بالفرض ہم صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں اور فقہی عبارات کو ہٹا دیں تو پھر قرآن اور حدیث سے مسائل سمجھانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لوگوں کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ہزار لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں، کیا وہ تمام کے تمام بعین ہی قرآن پاک میں موجود ہیں، یا تمام کے تمام جھگڑوں کا حل حدیث میں براہ راست موجود ہے؟ یقینی سی بات نہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ایک عالم کو قرآن و حدیث کو پڑھ کر پھر ان کے مسائل کا اندازہ کر کے پھر قرآن و حدیث میں جو موجود احکام ہیں ان میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے کہ نہیں ان کا مسئلہ براہ راست تو قرآن سے ثابت نہیں لیکن اس آیت سے اس کا حل نکل سکتا ہے، اسے اپنی رائے پیش کرنی ہی ہوگی، اور اسی کی رائے کے اوپر پھر لوگ اعتماد کر کے اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کریں گے۔ تو یہی اعتماد 1500 سال کے اندر تمام علماء فقہا کا رہا ہے کہ انہوں نے ائمہ اربعہ کے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فقہ پر اعتماد کیا۔
کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے، مسائل کا استنباط کیا ہے، یہ چونکہ صاحب علم لوگ تھے، صاحب تقویٰ تھے، اپنے نفس کے تابع نہیں تھے، تو حق انہوں نے مسائل نکالے ہیں، تو لوگوں نے ان کے مسائل کو قبول کیا اور ان کی رائے پر اعتماد کیا۔ اور حقیقتاً ان کے رائے پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے الفاظ کی شکل میں عوامی ذہنی سطح پر اتر کے سمجھایا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اگر ان ائمہ کی کوئی پیروی کر رہا ہے، ان کے مسائل پر عمل کر رہا ہے، تو حقیقتاً وہ ان کی رائے کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر رہا ہے، اور ان کی رائے اگر بالفرض کوئی ہے اور قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے تو یہ دراصل قرآن و حدیث کو ہی قبول کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، لہذا ان کی رائے پر اعتماد میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔